حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن عبادة بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رات کے وقت رات کی کسی بھی لمحے میں بیدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ یہ کلمات پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اتنے کلمات کو پڑھیں. رات میں کسی بھی حصے میں آدمی کی نیند بیدار ہو جائے اور وہ یہ کلمات پڑھیں، یہ کلمات کے ذکر کے یہ کلمات پڑھیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثم قال اللہم اغفر لی. پھر آدمی ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اگر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر فرمایا کہ او دعا استجیبا، یا دعا کرے گا، اپنی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ، اپنی زندگی کی کوئی بھی پریشانی، اپنی زندگی کی کوئی بھی الجھن اللہ کے سامنے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. پھر فرمایا کہ ان دعا کے یہ کلمات کو ادا کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اگر آدمی اپنے بستر سے اٹھ جائے فَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اگر وضو کرے، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اگر نماز بھی اگر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو بھی قبول فرمائے گا. اس روایت کے اندر یہ حدیث بڑی جامع اور بڑی عظیم ترین حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم بشارت اور خوشخبری سنائی ہے ایمان والوں کے لیے. اور اس حدیث کی خاصیت یہ ہے کہ اس حدیث میں جو بشارت اور جو خوشخبری سنائی گئی دیگر کسی بھی احادیث کے اندر ایسی خوشخبری بندے مومن کے لیے نہیں سنائی گئی، نہیں بتائی گئی. اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ اگر بندہ اپنی دعاؤں کو اللہ کے سامنے منوانا چاہتا ہے، قبول کروانا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نسخہ بتلایا کہ رات کے کسی بھی حصے میں اگر نیند بیدار ہو جائے، اٹھ جائے، آنکھ اگر کھل جائے تو بندہ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ کلمات پڑھے، پھر اپنی جو بھی ضرورت، جو بھی حاجت ہے اللہ کے سامنے اگر رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. دعا کو قبول کروانے کا بہترین ذریعہ، بہترین نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتلایا. اور دوسری اہم ترین جو بات اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ نماز بھی آدمی کی قبول ہوتی ہے. اگر یہ کلمات پڑھے گا، اس کے بعد اچھی طریقے سے وضو کر کے نماز ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو بھی قبول فرمائے گا. اس کے علاوہ کوئی اور دیگر روایت میں نماز کی قبولیت کی ضمانت نہیں دی گئی. ہاں، دعا کی قبولیت کے بہت سارے اوقات ہم کو بتلائے گئے، جیسا کہ کہا گیا کہ فرض نماز کے بعد دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، فرض نماز کے بعد کا وقت، یا اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یا روزے دار اگر ہے تو افطار سے پہلے کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جمعہ کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. دعا کی قبولیت کے مختلف اوقات بتائے گئے، لیکن نماز کی قبولیت کی ضمانت اور گارنٹی کہیں نہیں دی گئی سوائے اس روایت کے اندر. لہٰذا کوئی آدمی اگر دعا کی یہ کلمات پڑھے، اس کے بعد نماز اگر ادا کرے گا، قیام اللیل کرے گا، تہجد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو ضرور قبول کرے گا، بشرطے کہ اس کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہو اور نماز کے ان تمام آداب اور تمام شرائط کو پورا کرے
کہ جو شریعت اسلامیہ بندہ مومن سے چاہتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک بڑی عظیم روایت اور بڑی عظیم حدیث ہے جس میں دعا کی قبولیت کی بھی ضمانت دی گئی اور نماز کی قبولیت کی بھی ضمانت دی گئی، بشرطے کہ بندہ ان کلمات کو ادا کرے اور پورے یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔